السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پکسل لیب کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور یہ پلس کے نشان کے تحت جتنے ٹولز آتے ہیں تمام کو ہم نے تفصیلاً الحمدللہ پڑھ لیا ہے، اور امید ہے کہ آپ نے ان کی پریکٹس بھی کی ہوگی۔ تو اب اس پلس کے نشان کے ساتھ ایک اور ہمیں نشان نظر آ رہا ہے، اس پہ ہم کلک کرتے ہیں تو یہ دو آپشنز ہمارے سامنے کھل کے آ جاتے ہیں، ایک سیو ایز پروجیکٹ اور ایک ہے سیو ایز امیج۔ سیو ایز پروجیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کام اپنی پوسٹ پہ اپنی ڈیزائننگ پہ کیا ہے، آپ درمیان میں چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، مثلا نماز کا وقت ہو جاتا ہے یا کسی اور کام کے لیے، تو آپ اس کو سیو ایز پروجیکٹ پہ کلک کر کے سیو کر لیں گے تاکہ بعد کے اندر آپ اس میں ایڈیٹنگ کر سکیں۔ تو بعد کے اندر جب آپ اس پوسٹ کو جو ہے ایڈیٹنگ کرنا چاہیں گے تو وہ پوسٹ آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گی، اور جہاں پہ آپ اپنا کام چھوڑ کر گئے ہیں وہیں سے آپ دوبارہ اس کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ مثلا یہاں پہ یہ نیو ٹیکسٹ لکھا ہے، میں سیو ایز پروجیکٹ پہ اس کو کلک کرتا ہوں تو یہ پوچھ رہا ہے کہ پروجیکٹ نیم کیا ہے، تو یہاں پہ ہم کچھ بھی اس کو نام وغیرہ دے سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے پہ کلک کریں گے۔ کیا آپ اکثر ایسے قرضوں کے اشتہار دیکھتے ہیں؟ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں۔ زیادہ سے زیادہ رقم 50,000 ہے۔ تو اب میں نے اس کو پروجیکٹ کے تحت جو ہے وہ سیو کر دیا ہے۔ مثلا پہلے ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ اب آئیے، اور یاد رکھنا یہ نیچے آپ کو چند نشانات نظر آ رہے ہیں، یہ چند بولز ہیں، اسی طرح یہ اے کا نشان ہے، اسی طرح یہ سیٹنگ وغیرہ کا نشان ہے۔ تو یہ آپ کا پروجیکٹ کا جو فولڈر ہے یہ اس وقت اوپن ہوگا، اس وقت آپ کو نظر آئے گا جب یہ پہلے آپشن پہ جو ہے کلک ہوا ہوگا۔ مثلا یہ دیکھیے میں اے پہ کلک کرتا ہوں تو اب یہاں پہ وہ پروجیکٹ کا جو فولڈر ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن مثلا ساتھ میں بھی کلک کرتا ہوں پھر بھی نظر نہیں آئے گا، اس پہ کلک کر کے بھی اور اس پہ کلک کر کے بھی، لیکن جیسے ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اب میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیے جن پروجیکٹ پہ میں نے کام کیا ہوا ہے وہ ہمارے سامنے یعنی کہ کھل کے آ رہے ہیں۔ تو ابھی ہم نے اس کو سیو کیا تھا تو یہ دیکھیے ہمارے سامنے کھل کے آ چکا ہے۔ تو بہرحال اس سیو ایز پروجیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی کوئی بھی پوسٹ جس پہ آپ نے کام کیا ہے وہ آپ پروجیکٹ کے طور پر جو ہے سیو کرنا چاہیں تو کر لیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان بڑی محنت سے کوئی پوسٹ تیار کرتا ہے اور درمیان میں کوئی کام پڑ جاتا ہے، یا ویسے ہی بعض دفعہ چونکہ یہ اپلیکیشن جو ہیں گرافک کے حوالے سے بڑی ہیوی ہوتی ہیں، موبائل جو ہے ہینگ ہو جاتا ہے اور وہ سارا کام انسان کا کیا ہوا کیا ہو جاتا ہے، وہ وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ تو پروجیکٹ کے تحت اگر آپ نے سیو کیا ہوگا تو جس وقت آپ اس کو دوبارہ کھولیں گے تو اس میں آپ ایڈیٹنگ کر سکیں گے۔ آگے آپشن ہے سیو ایز امیج کا۔ آپ کوئی بھی فائل تیار کرتے ہیں، کوئی بھی پوسٹ تیار کرتے ہیں، اس کو آپ نے فائنلی اپنی گیلری کے اندر محفوظ کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، سیو ایز امیج، اس پہ ہم نے کلک کیا تو یہ دیکھیں ہمارے سامنے یہ کھل کے آ چکا ہے۔ اب یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے ان پلیٹ فارم میں سے کسی پر شیئر کرنا چاہتے ہیں، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، گوگل پلس ہے، اسی طرح یہ واٹس اپ ہے، انسٹاگرام ہے وغیرہ ذالک، ٹویٹر وغیرہ، کسی پر بھی اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ ہم کلک کریں گے تو ڈائریکٹ جو ہے ہماری یہ پوسٹ ان پلیٹ فارم پہ شیئر ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھنا یہاں سے آپ شیئر کریں گے تو ساتھ میں اس جو آپ کی اپلیکیشن ہے اس کا لنک بھی ساتھ میں شیئر ہوگا۔ اور اس کے بعد پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ امیج فارمیٹ آپ نے کیا رکھا ہے، تو اس کے تحت جو ہے ہمیں دو آپشن ملتے ہیں، ایک جی پی جی فائل کا ملتا ہے اور دوسرا جو ہے ہمیں پی این جی فائل کا ملتا ہے۔ تو جی پی جی فائل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ڈیزائن تیار کیا ہے وہی ڈیزائن جو ہے آپ کا اپنی گیلری کے اندر سیو ہوگا،
اور PNG کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ڈیزائن تیار کیا ہے وہ تو آپ کا سیو ہو جائے گا، لیکن آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کا سیو نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ ہمیں یہ آپشن نظر آ رہے ہیں اور یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی پکچر کو، اپنی پوسٹ کو کون سی کوالٹی دینا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر بائی ڈیفالٹ بھی ہے اور اسی طرح کسٹم ہے، لو ہے، میڈیم ہے، ہائی ہے، ویری ہائی ہے اور سب سے نیچے جو ہے الٹرا ہے۔ تو سب سے بیسٹ جو ہے الٹرا، یعنی کہ سب سے اعلیٰ کوالٹی اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو اس آپشن پہ آپ نے کلک کرنا ہے، تو آپ کی تصویر بڑی خوبصورت جو ہے آپ کی گیلری کے اندر سیو ہو جائے گی۔ ویسے بائی ڈیفالٹ عام طور پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جیسے یہاں پہ آئے تو سیو ایز گیلری، سیو ٹو گیلری کرتے ہیں، تو بائی ڈیفالٹ جو ہم نے ڈیزائن تیار کیا ہوتا ہے وہ ہماری گیلری کے اندر سیو ہو جاتا ہے۔ لیکن بیسٹ آپشن کیا ہے کہ الٹرا پہ ہم نے کلک کرنا ہے۔ الٹرا پہ کلک کر کے ہم اپنی امیج کو سیو کریں گے تو یہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے اور بہت کوالٹی کے ساتھ ہماری جو پوسٹ ہے یا جو پکچر ہے وہ سیو ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو شیئر کا آپشن نظر آ رہا ہے، ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیے ہمارے پاس جتنی اپلیکیشنز موجود ہیں ان کے آئیکن ہمیں نظر آ جائیں گے، تو ان میں سے کسی پر بھی ہم شیئر کرنا چاہیں تو وہ شیئر کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر یاد رکھنا، ایک گیلری کے اندر آپ سیو کر کے پھر شیئر کرتے ہیں تو وہاں پر صرف آپ کی پوسٹ شیئر ہوگی، لیکن یہاں سے شیئر کرتے ہیں تو ساتھ میں اس اپلیکیشن کا لنک بھی وہ شیئر ہوگا۔ تو یہ دو آپشن امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد یہ آپ کو نظر آ رہا ہے شیئر کا آپشن، اس کا مطلب بھی یہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ آپ اس کو اپنی پوسٹ کو شیئر کرنا چاہتے ہیں کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ، یا اپنی گیلری کے اندر اس کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، پھر اس کی کوالٹی کون سا رکھنا چاہتے ہیں، اور آپ پھر یہ PNG فائل کے طور پر جو ہے وہ سیو کرنا چاہتے ہیں، GPG فائل کے ذریعے سیو کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں، یہ آپ کو دو ڈاٹ نظر آ رہے ہیں، اس پہ ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ چند اقوال انگلش زبان کے اندر انہوں نے دیے ہوئے ہیں، جبکہ ہم اپنی دوسری جو پکسل لیب ہے، پکسل لیب پلس پہ آتے ہیں تو اس پہ ہم کلک کرتے ہیں تو انہوں نے چند دعائیں جو ہیں وہ دی ہوئی ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ مثلا ہم اسی کو کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیے وہ ہمارے پاس آ چکی ہے۔ تو اگر آپ اس کو پوسٹ کرنا چاہیں، یعنی وہاں پہ انگلش کے اقوال ہیں ان کو پوسٹ کرنا چاہیں تو وہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کی اس ڈیزائننگ پیج پہ وہ آ جائیں گے، اور اسی طرح اگر کوئی اور پکسل ایپ ہے آپ کے پاس، دعائیں وغیرہ ہیں یا کوئی اقوال زرعی ہیں تو آپ ان کو اپنی ڈیزائننگ کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ 3 ڈاٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس پہ ہم کلک کرتے ہیں تو سب سے پہلے اوپر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یوز امیج فرام گیلری۔ ہم نے اس پلس کے نشان کے تحت پڑھا تھا فرام گیلری، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اپنی گیلری میں سے کوئی بھی پکچر اپنی اس ڈیزائننگ کے اندر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ مثلا ہم اس پکچر کو لے لیتے ہیں، یہ ہم اپنی اس ڈیزائننگ کے اندر استعمال کرنا چاہیں تو اس کو کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا فرام گیلری، یہاں پہ جو آپشن تھا وہ ہم نے پڑھا ہے۔ لیکن یہاں پہ اگر ہم 3 ڈاٹ پہ کلک کرتے ہیں اور یہ یوز امیج فرام گیلری ہے، اس کا مطلب یہ ہے، تو یہاں پر یہ پہلے دیکھیں یہ پکچر ہم اپنی ڈیزائننگ کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یوز امیج فرام گیلری جب ہم اس پہ کلک کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بیک گراؤنڈ لگانا چاہتے ہیں، کینوس لگانا چاہتے ہیں اور ڈیزائننگ پیج کوئی آپ لگانا چاہتے ہیں اپنی گیلری میں سے، تو پھر ہم کلک کریں گے 3 ڈاٹ پہ اور سب سے پہلے آپشن امیج، یہ یوز امیج فرام گیلری پہ کلک کریں گے تو یہ ہمیں ہمارے گیلری کے اندر لے آئے گا۔ مثلا میں آپ کو اپنی گیلری کے اندر لے جاتا ہوں اور یہ دیکھیے بہت سارے بیک گراؤنڈ جو ہے ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہیں، اور یہ صرف انہی طلباء کو، انہی اسٹوڈنٹس حضرات کو، انہی
لوگوں کو دیے جائیں گے جو لوگ پریکٹس کر کے اپنا ہوم ورک جو ہے وہ چیک کرواتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے بہت سارے اسلامک اور اسی طرح دیگر جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو جیسے ہی ہم نے اس پہ کلک کیا پھر یہ ہمیں اپنی اس جگہ پہ لے آیا، اور اس کے بارے میں ہم کل پڑھ چکے ہیں کہ اس کی سیٹنگ وغیرہ کیا ہے۔ تو بہرحال ہم اس کو اوکے کر دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے ہمارا بیک گراؤنڈ جو ہے یہ ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ اسی طرح کوئی اور بیک گراؤنڈ ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ اپنے اس گیلری کے اندر جائیں گے، اور اس گیلری سے جو ہے ہم اپنی کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ، کوئی پکچر جو ہے یہاں پر لا سکتے ہیں، اور اس کو جو ہے ہم اپنی یعنی کہ ڈیزائننگ کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا میں یہاں پہ آ جاتا ہوں اور یہاں سے پھر کوئی بیک گراؤنڈ لے لیتے ہیں۔ مثلا یہ دیکھیے یہ بیک گراؤنڈ میں نے یہاں پہ وہ لا کے رکھ دیا ہے۔ تو اب اس پہ ہم کوئی ڈیزائننگ وغیرہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں تو یوز امیج فرام گیلری، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اس کے ذریعے جو آپ پکچر اس کے اندر ایڈ کریں گے وہ آپ کا بیک گراؤنڈ بنے گا۔ اور یہاں پہ ہم نے آ کر فرام گیلری پہ کلک کر کے اگر کوئی پکچر جو ہے ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں تو وہ ہمارا کیا ہے، بیک گراؤنڈ کے طور پر نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہماری ڈیزائننگ کے طور پر جو ہے بیک گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ پکچر ہماری آئے گی۔ مثلا یہ دیکھیے یہ پھول میں لے آتا ہوں، تو اب یہ بیک گراؤنڈ کے طور پر نہیں ہے بلکہ ہماری ڈیزائننگ کے اندر جو ہے یہ بیک گراؤنڈ سے اوپر جو ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ اگر کوئی پکچر لاتے ہیں تو وہ بیک گراؤنڈ کے طور پر آئیں گے۔ اب دوسرے نمبر پہ آپشن ہے فل سکرین کا۔ فل سکرین کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ابھی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ نیچے آپ کو باکس نظر آ رہے ہیں اور نیچے سیٹنگ نظر آ رہی ہے، اوپر کافی ساری سیٹنگز نظر آ رہی ہیں۔ تو اگر ہم اپنی سکرین کو فل کر کے دیکھنا چاہیں، ہم دیکھنا چاہیں کہ ہمارا یہ ڈیزائن ہمیں کیسے نظر آئے گا، تو ہم اس پہ کلک کرتے ہیں۔ جیسے میں نے اس پہ کلک کیا تو یہ دیکھیے اب اوپر نیچے کی ساری سیٹنگ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں، اور یہ ہمارا ڈیزائن ہمیں نظر آ رہا ہے۔ پھر دوبارہ ہم واپس آ جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیے یوز امیج فرام کیمرہ، پہلے تھا یوز امیج فرام گیلری، مطلب یہ کہ ہم اپنے بیک گراؤنڈ پہ کوئی امیج لانا چاہتے ہیں، انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے کریں گے۔ فل سکرین دیکھنا چاہتے ہیں تو اس آپشن پہ کلک کریں گے، یوز امیج فرام کیمرہ، اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیے یہ ہمارا کیمرہ جو ہے کھل کے سامنے آ چکا ہے۔ اپنے کیمرے میں سے اگر کوئی تصویر ہم اس کے اندر جو ہے وہ اپلوڈ کرنا چاہیں تو وہ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ مثلا میں اس کو لے لیتا ہوں، تو یہ دیکھیے یہ تصویر ہماری اب آ چکی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ تصویر ہماری بیک گراؤنڈ کے طور پر آئے گی، جیسا کہ وہ پہلی تصویر ہماری بیک گراؤنڈ کے طور پر آئی تھی یوز امیج فرام گیلری والی، تو یوز امیج فرام کیمرہ والی جو تصویر ہے یہ بھی ہماری بیک گراؤنڈ کے طور پر استعمال ہوگی۔ اور جہاں پہ تھا فرام گیلری، تو وہ فرام گیلری کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہم تصویر لیں گے وہ اپنی ڈیزائننگ کے اندر اس کے اندر کوئی نہ کوئی چینجنگ کرنا چاہیں، اس کے اندر ایڈیٹنگ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو تصویر ہے جو ہم نے اپنے کیمرے سے لی ہے تو اس کے اندر جو ہے یہ ہمارا بیک گراؤنڈ ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے سب سے پہلے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ اپنے پروجیکٹ کے طور پر کوئی تصویر سیو کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، یا سیو ایز امیج کے تحت جو ہے ہم نے پڑھا ہے کہ اپنی تصویر کو ہم اپنی گیلری کے اندر سیو کرنا چاہیں یا ان پلیٹ فارم پہ کسی پہ شیئر کرنا چاہیں۔ پھر تصویر کی دو یعنی کہ اس کی صورتیں ہیں، جی پی جی فائل کے طور پر یا پی این جی فائل کے طور پر۔ جی پی جی کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہوگا وہ بھی آپ کا سیو ہوگا، اور پی این جی کا مطلب یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ کے بغیر تصویر آپ کی جو ہے وہ سیو ہو جائے گی۔ اور اسی طور پہ اس کی کوالٹی کون سی رکھنا چاہتے ہیں آپ، بائی ڈیفالٹ رکھنا چاہتے ہیں یا اسی طور پہ کسٹم ہے، لو ہے، میڈیم ہے، ہائی ہے، اور اسی طور پہ ویری ہائی ہے، اور پھر الٹرا۔ تو ان میں سے سب سے بیسٹ آپشن جو ہے وہ الٹرا کا ہے
اس میں تصویر جو ہے وہ خوبصورت اور بہت زبردست آتی ہے. تو الٹرا پہ کلک کریں گے ہم. تو اسی طرح سیو گیلری پہ کلک کریں گے تو وہ ہماری سیو ہو جائے گی. اور شیئر کے آپشن پہ کلک کریں گے تو کئی جو ہے اپلیکیشن ہمارے سامنے کھل کے آ جائیں گی جن میں ہم سیو کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ شیئر کا آپشن ہے, اس میں بھی وہی سارے آپشن کھل کے آئیں گے. اور اس کے بعد یہ 2 ڈاٹ نظر آ رہے ہیں, اس پہ ہم کلک کریں گے تو کئی اقوال ہمیں نظر آئیں گے انگلش وغیرہ کے. تو وہ اپنی ڈیزائننگ کے اندر ہم استعمال کرنا چاہیں تحریر کے طور پر تو وہ استعمال کر سکتے ہیں. اور 3 ڈاٹ پہ ہم نے کلک کیا تو یوز امیج فرام گیلری, اپنے بیک گراؤنڈ کے طور پہ کوئی تصویر لانا چاہیں تو وہ بھی لا سکتے ہیں. اور فل سکرین کا آپشن آیا تھا, یعنی فل سکرین کر کے آپ اپنی ڈیزائن کو دیکھنا چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں. اور پھر یوز امیج فرام کیمرہ کا آپشن آیا تھا, مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کیمرے سے اگر کوئی تصویر جو ہے وہ اس کے اندر لانا چاہتے ہیں تو وہ لا سکتے ہیں.